حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ یہ تسبیح پڑھا کرو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ اللہ اس بندے کو 70,000 حج، 70,000 قرآن پاک ختم کرنے اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا دن رات کے کسی بھی لمحے میں دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور 70,000 حج مقبول کا اجر دیتا ہے اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے سے بھی کئی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ جب انسان پر دنیا کی مصیبتیں بڑھ جائیں، رزق کی تنگی اسے گھیر لے، دعائیں نہ سنی جا رہی ہوں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے ناظرین جب اللہ کی تسبیح دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہ کنجیاں ہیں جو غیب کے خزانوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن بھر میں اس تسبیح کا ورد کرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے گزر جاتی ہے، جب وہ نبیوں کی تنبیہات کو جھٹلانے لگتے ہیں، اور جب وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ طاقت، دولت اور دنیاوی شان و شوکت اسے ہمیشہ بچا لے گی، تب اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے جو ایسی شدید اور غیر متوقع ہوتی ہے کہ وہ پوری نسل کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کوئی تھا جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو ہم نے ایک زوردار چیخ سے ہلایا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس وقت کیا جب وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر چکے تھے۔ اور یاد رکھو، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کلمہ دیا ہے جس سے تمام گزشتہ اقوام کی تباہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے جرائم مختلف تھے لیکن جڑ ایک ہی تھی، گناہ، نافرمانی اور اللہ کے کلمات کا انکار، جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وہ آخرکار خود ہی اسی بگاڑ میں فنا ہو جاتا ہے۔ ان قوموں کا انجام یہ ہے کہ ان کے محلات آج کھنڈر بن چکے ہیں، ان کے نام عبرت کے مثال بن چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے مسلسل 950 سال تک اللہ پاک کے پیغمبروں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور اپنے ضد پر ڈٹے رہے، تو ہم نے انہیں پانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔ ان کی کشتیاں، ان کی عمارتیں، ان کے منصوبے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ ہم نے انہیں اس لیے ہلاک کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی بن جائے۔ یہ نشانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تنبیہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، جو اللہ کے پیغام سے منہ موڑتا ہے، وہ کتنا ہی طاقتور ہو، ایک ہی لمحے میں صفِ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک انجام تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نشانی کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی تباہ شدہ قومیں نہ صرف ماضی کی داستانیں ہیں بلکہ حال کے انسانوں کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے کہ راہ حق سے ہٹنے کا یہی نتیجہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر ان قوموں کی حالتیں نہیں دیکھی جو ان سے پہلے تھی؟ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم کی قومیں، مدین والے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، سب کی سب جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے پر آئیں تو تباہ کر دی گئیں۔ ان سب کے پاس ان کے نبی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، صبر سے کام لیا، مگر جب وہ قوم نے ہٹ درمی سے انکار کیا
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فنا کر دیا۔ اللہ ان پر کوئی ظلم نہ کرتا تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ظلم کا مطلب یہاں کسی پر زیادتی کرنا نہیں، بلکہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا اور سچائی کو ٹھکرا دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ان قوموں کی کہانیاں صرف عبرت کے لیے نہیں، بلکہ فیصلہ کن کے طور پر قرآن مجید میں جگہ پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلے اپنے نبی سے محبت، دوسری ان کے اہل بیت سے محبت، اور تیسری قرآن پاک کی تلاوت۔ تسبیح و زبان کی جنبش نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو بندے کو اللہ کے عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں۔ الحمدللہ شکر گزاری کا وہ دروازہ کھولتی ہے۔ سبحان اللہ کہنا اللہ پاک کی پاکی کا اعتراف کرواتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ جو رحمت صرف گناہوں کو مٹانے تک محدود نہیں، بلکہ برکت اور کشادگی کا پیغام بن کر نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، شیطان کا حملہ خاموش، مستقل اور گہرا ہوتا ہے۔ وہ نیتوں کو بگاڑتا ہے، گھروں میں فتنہ ڈالتا ہے اور دل میں وسوسوں سے بھر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ رزق صرف کمائی سے نہیں آتا، اس کی وسعت اور برکت اللہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا اس کے ذکر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً اپنے رب کا ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے، جیسے پانی زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ اللہ کا قرب وہ نعمت ہے جس کے بعد کوئی اور طلب باقی نہیں رہتی، وہ قرب جو صرف عبادت سے نہیں بلکہ مسلسل ذکر، تسبیح اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنے سے نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عملوں میں سب سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہیں سب سے بلند درجہ بنائے اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر، جو شخص چاہے کہ وہ اپنے دن اور رات کو نور سے بھر دے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھے اور اپنے دل کو رب کی یاد سے روشن کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کلمات مقرر فرما دیے ہیں جن کی تاثیر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا، اور ان کے ورد کو 70,000 قرآن مجید کی تلاوت، 70,000 حج اور بے شمار نیک اعمال کے برابر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد دن ہو یا رات کسی بھی لمحے دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 70,000 مقبول حج کا اجر دیتا ہے، اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ بندہ اس حالت میں مر جائے تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جن کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ فجر کے بعد پڑھو تو روشنی بن جاتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھو تو عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، عصر کے بعد زبان کو معطر کرتے ہیں، مغرب کے بعد اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں، عشاء کے بعد سکون کا سبب بنتے ہیں، اور اگر رات کی تنہائی میں دل کی حضوری سے پڑھا جائے تو وہ رب کریم کے ہاں مقبول بندوں کی لا کھڑک کرتے ہیں۔ یہ تسبیحات ناظرین نہ لمبی ہیں نہ مشکل ہیں، نہ ان کے لیے
عالم ہونا شرط ہے، نہ عربی جاننا ضروری ہے، صرف دل کا تعلق اور نیت کی سچائی مطلوب ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق زبان سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کلمات میں پاکی بھی ہے، تعریف بھی ہے، توحید بھی ہے، عظمت بھی ہے، مدد کی التجا بھی ہے، اور نبی پاک پر درود پاک بھی، بخشش کی دعا بھی، جنت کی طلب بھی، اور جہنم سے پناہ بھی، یعنی بندگی کا ہر رنگ، دعا کا ہر انداز اور ایمان کی ہر جہت اس میں موجود ہے۔ جو شخص ان کا ورد اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کب محبوب الہی بن جاتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ان کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ ان بندوں کا زیادہ راہ ہے، یہی یاد ان کا سکون ہے، یہی کلمات ان کا سرمایہ ہے، یہی تسبیح ان کا ہتھیار ہے، اور یہی اذکار ان کی حفاظت ہے۔ پس جو چاہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے سائے میں گزرے اور اس کا ہر دن عبادت کا دن بن جائے، اور وہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تنہائی میں اور محفل میں ہر حالت میں اپنا ورد بنا لے۔ یہی حقیقی زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو دنیا سے جنت تک، اور یہی وہ عمل ہے جس کی روشنی قبر میں ساتھ جائے گی، پل صراط پر روشنی بنے گی، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اب آئیے ناظرین، ذکر کرتے ہیں اس کلمے کی جو اہل ایمان کی تسبیح ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ ناظرین، وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، ان الفاظ میں اللہ کی پاکی، تعریف، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور اس کی مدد کا اقرار ہے۔ سبحان اللہ کہنے والا رب کو ہر نقص سے پاک مانتا ہے۔ الحمدللہ کہنے والا ہر نعمت کو رب کا عطیہ سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی زندگی اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے والا دنیا کی ہر بڑائی کو جھٹلا کر رب کریم کی عظمت تسلیم کرتا ہے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے والا اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 بار سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، فرشتوں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور قبر کو منور کرتے ہیں۔ ان کا ورد انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس کی سوچ کو پاک کرتا ہے، اس کی نیت کو خالص کرتا ہے، اور اس کے اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ان نورانی جملے کا جو کہ بندگی کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور عرش کو ہلا دیتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ ناظرین محترم، یہ 3 کلمات اللہ کی وحدانیت کی، اس کی عظمت کی اور شکر گزاری کا مکمل خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایمان ہے، اللہ اکبر رب کریم کی بڑائی ہے، واللہ الحمد میں اس کا شکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان کا ذکر کا اہتمام کرنا مومن کی علامت ہے۔
یہ زبان پر جاری ہو تو دل کو سجدے کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو بندے کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان اپنی اصل منزل یعنی اللہ کی رضا کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور عمل کو روشن کرتے ہیں۔ یہی اذکار قیامت کے دن نور بن کر بندے کے آگے آگے چلیں گے۔ یہی تسبیحات میزان میں بھاری ہوں گی اور یہی الفاظ جنت کے دروازے کھلوائیں گے۔ بس جو ان کلمات کو اپناتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اس کی رضا کو مقصد بناتا ہے اور اس کی قربت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی اصل ذکر ہے، یہی اصل عبادت ہے، یہی زندگی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، آمین۔